الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قبل اس کے بہت تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ احادیث نبویہ ایک دینی حجت ہے۔ حدیث اور سنت کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو مجرد قرآن کے ماننے اور اپنے اپنے طور پر اس کو سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہر آدمی، ہر شخص اپنے طریقے سے قرآن حکیم کو سمجھ لے، بلکہ قرآن کے ساتھ حکمت کو بھی ماننے اور قبول کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا۔ اس کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو تعلیمات تھی، کتاب کی تعلیم کتاب، آپ نے کتاب کی تعلیم دی، اس کی شرح بیان فرمائی، اس کی توضیح کی، پھر وہ حکمت جو آپ پر اتاری گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نقشہ، پوری زندگی، 23 سالہ زندگی، 13 سالہ زندگی مکی زندگی تھی، 12 سالہ زندگی مدنی زندگی تھی، اس کو سامنے رکھ کر صحابہ نے عمل کیا، اور انہی 3 چیزوں کا نام حدیث اور سنت ہے۔ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی، 23 سالہ زندگی۔ آئیے حدیث کے حجت ہونے پر ایک اور قرآنی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حدیث حجت ہے۔ حجت ہے یا نہیں؟ یقیناً حجت ہے، اور کوئی مسلمان اسے نظر انداز کر سکتا ہے یا نہیں؟ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور قرآن حکیم میں اس بات کو بڑی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ النساء کی آیت 5ویں پارے کی اٹھائیے، دیکھیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، آپ کی تعلیم کی مخالفت، آپ کی وہ حکمت جو آپ نے اپنی امت کے سامنے بیان کی ہے، یا آپ کی زندگی، اس کے بعد ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت واضح ہونے کے بعد اب وہ مومنین، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ جانا چاہتا ہے۔ ہدایت کے طلبگاروں کو پروردگار عالم ہدایت دیتا ہے،
اور جو ہدایت طلب نہیں کرنا چاہتا، ہدایت کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، قرآن کے راستے پر، نبی کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، وہ راستہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر غیر ایمان والوں کا راستہ پکڑتا ہے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والے، اللہ نے اس کو جہنم کا مستحق قرار دیا ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایمان والوں کا راستہ کیا تھا۔ وہ راستہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنت، آپ کی زندگی کے طور طریقے۔ زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا نہیں گیا، زندگی کے ہر میدان میں، چاہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، روزے نماز کے ساتھ ہو، حقوق معاملات کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، زندگی کے ہر میدان میں آپ کی ہدایات موجود ہیں۔ اور ایمان والوں کا راستہ جو اس وقت صحابہ آپ کو دیکھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد اس سرزمین پر اللہ کی سب سے اچھی مخلوق تھی، صحابہ کی جماعت، صحابہ جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا، آپ کا دیدار کیا، آپ پر ایمان لائے۔ یہ وہی صحابہ جن کے بارے میں قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ذرا ہم اب ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا، ایمان والوں کا راستہ کیا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں نے جو راستہ چنا ہے، وہ راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات تھے، آپ کے فرامین تھے، آپ کی اسوہ زندگی تھے۔ تاریخ الخلفاء ایک معروف کتاب ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اصل تو عربی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلامی روایات ہمیں اس بات کی طرف عکاسی کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد خلیفہ منتخب کیے گئے، آپ کے پاس جب کوئی قضیہ آتا، کوئی معاملہ آتا، کوئی فیصلہ آتا، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیاوی ہو، تو آپ نظر ڈالتے تھے کہ قرآن حکیم میں اس کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے فیصلے کو دیکھنے کے بعد جو قرآن حکیم میں ہوتا بیان فرماتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ دیا ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں جب قرآن حکیم کے اندر کوئی بات نہیں ملتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کا فعل دیکھتے تھے، آپ کی سیرت دیکھتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ اس باب میں سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر ان کو سنت سے بھی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو آپ باہر نکلتے، عام مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے دریافت کرتے کہ آج ہمارے سامنے یہ معاملہ آیا ہے، اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتائے تاکہ میں اس کے مطابق فیصلہ دوں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ ہر وقت آپ کے سامنے نہیں رہا کرتے تھے، آپ کے مجلس میں کبھی صدیق اکبر نہیں ہیں، کبھی عمر ابن خطاب نہیں ہیں، کبھی ابو ہریرہ نہیں ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ کے نبی نے بیان کی ہو، میں نے وہ بات نہ سنی ہو، تم میں سے اگر کسی نے کوئی بات سنی ہے تو بیان کرے۔ کبھی ایسا ہوتا کئی آدمی کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس وقت صدیق اکبر ارشاد فرماتے تھے، الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ عن نبینا، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جو ہمارے نبی کی سنتوں کو یاد رکھتے ہیں، جو فیصلہ ہمارے نبی نے دے دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو تلاش کرتے تھے، اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آئیے دوسری بات، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے احادیث کے بغیر یعنی قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اولین مسلمان جو صحابہ کی جماعت آپ پر ایمان لانے والوں کی جماعت تھی، وہ فیصلے کس طرح کیا کرتے تھے؟ قرآن میں کوئی بات نہیں ملتی تو وہ حدیث دیکھتے تھے۔ ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا آپ کے انتقال کے بعد، بڑا مشکل مسئلہ کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اس مسئلے کا حل بھی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، ہمیں کس کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین ماننا چاہیے۔ سنت سے تلاش کی۔ طبقات ابن سعد تو عربی زبان میں 7 جلدوں کے اندر ہے، اور تاریخ الخلفاء کے اندر بڑی وضاحت سے علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ہم نے اپنا جانشین یعنی اپنے خلیفہ بنانے پر غور و فکر کیا تو ہم نے یہ پایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کے لیے صدیق اکبر کو آگے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ انتقال کے زمانے میں آپ کے زندگی کے آخری لمحات، آخری دنوں میں 17 نمازیں آپ نے صدیق اکبر نے پڑھائی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ بیمار تھے، آپ کا حجرہ مبارکہ مسجد کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، صرف ایک دروازہ نکلتا تھا مسجد کی طرف، آپ نہیں آ سکے۔ آپ نے پوچھا عائشہ صدیقہ سے جو صدیق اکبر کی بیٹی تھیں، کہا عائشہ یہ بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے نبی لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ کہا کہو صدیق اکبر نماز پڑھائیں۔ تو کہا کہ ہمارے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ نماز میں رو پڑیں، رقیق القلب ہیں، کسی اور کو؟ کہا نہیں، عائشہ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تمہارے والد۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، ایک نہیں 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں صدیق اکبر نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں نماز کے لیے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا تھا، امام معین کیا تھا دین کے لیے۔ جب دین کے لیے آپ نے صدیق اکبر کو پسند کیا تو دنیا کے لیے ہم صدیق اکبر کو پسند کرتے ہیں، اور ابو بکر کو آگے بڑھایا،
اور ہم نے ان کو اپنا جانشین خلیفہ بنا لیا۔ یہاں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کیا۔ اسی تاریخ الخلفاء کے اندر ایک اور بات موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مقدس صحابہ رسول ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد انصار کی زبانوں پر یہ بات آئی۔ انصار سے مراد وہ لوگ ہیں مدینہ منورہ کے رہنے والے جو مسلمان تھے پہلے سے یا بعد میں اسلام لائے، ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ اور جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ انصار مہاجرین میں یہ فرق ہے۔ تو انصار مدینہ نے کہ زبانوں پر یہ بات آئی کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، یعنی ایک خلیفہ، اور ایک خلیفہ مہاجرین مکے والوں میں سے ہونا چاہیے، چونکہ مدینہ والوں نے، انصار نے بہت مدد کی تھی آپ کی، اور آپ کے جانثار مہاجرین کی جو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، اس وقت انصار مدینہ نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو، ایک خلیفہ آپ میں سے۔ عمر ابن خطاب نے یہ بات سنی، آگے بڑھے، کہا اے انصار کے گروہ، بتاؤ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھایا تھا، امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے؟ تو ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم میں سے کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھے، اس کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار مدینہ کی آنکھیں کھل گئیں اور پکار اٹھے، نعوذ باللہ ان نتقدم ابوبکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے آگے ہم بڑھیں۔ ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔